یہ میرے ہاتھ میں اصول کافی ہے، ٹھیک، اور یہ ایران سے آیا ہوا نسخہ ہے اور اس کی پہلی جلد ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے اندر حدیث نمبر 1219 ہے۔ اس میں جناب ابی عبداللہ فرماتے ہیں قال لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکث ایاما لیس له لبن فالقاہ ابو طالب علی سدی نفسه فانزل اللہ فیہ لبنا فوضع منه فرفع منه ایاما حتى وقع ابو طالب علی حلیمۃ السعدیۃ فدفعہ الیہا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کعبہ میں پیدا ہونا تو بڑی چھوٹی سی بات ہے نا۔ ان کے نزدیک تو یہ روایت یہ کہہ رہی ہے، اصول کافی جو ان کے نزدیک ہماری بخاری کے لیول کی کتاب ہے، کہ جب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کا دودھ نہیں تھا۔ انتظار کرتے رہے کہ بھائی دودھ آ جائے، لیکن دودھ نہیں آیا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی پر اپنے پستان پر لٹا لیا، اور پھر اس سے جو ہے وہ دودھ نکلا اور وہ دودھ پیتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو طالب، سیدنا ابو طالب کا دودھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے۔ کتنے دن پیا ہے؟ یہاں تک کہ حلیمہ سعدیہ آ گئی اور پھر حلیمہ سعدیہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دیا گیا۔ اب ان کے نزدیک کیا بات کہوں کہ جہاں پر کچھ بھی نہ ہو مانا اپنا مطلب کا لے لے، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو یہاں ہے کہ دودھ انہوں نے پیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی بھائی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی پڑھے لکھے عالم کو لے کے آئیں جنہیں یہی نہیں پتا کہ صادق ہوتا ہے یا صادق ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے، جلاء العیون کو یہ جلاء العیون پڑھ رہے ہیں، مصادر کو یہ مصادر پڑھ رہے ہیں۔ جس شخص کو اردو پڑھنا نہ آتی وہ قوم کا ترجمان کیسے ہو گیا؟ اور دوسری بات انہوں نے بددیانتی کی ہے۔ پہلی بات تو جلاء العیون فارسی کی کتاب ہے، انہوں نے بددیانتی کی ہے، انہوں نے ترجمہ پیش کیا اور وہ بھی مصنف کی بات نہیں، حاشیہ پیش کیا، مترجم کا حاشیہ۔ الحمدللہ اردو فارسی دونوں ہماری لائبریری میں موجود ہیں۔ یہ بددیانتی کی ہے انہوں نے۔ تیسری بات، انہوں نے جناب ابو طالب کے بارے میں جو بات کی تھی، ذرا کبھی اسناد کے اوپر بھی تحقیق کر لیا کریں مولانا صاحب۔ ہم نے کب کہا کہ الکافی اور ناصر البلاغہ کی ساری روایتیں صحیح ہیں؟ میں چیلنج کرتا ہوں انہیں، ناصر البلاغہ کی جتنی عبارات انہوں نے پڑھی ہیں اس میں سے ایک راوی بتائیں مجھے، اس کا سند تو کجا ایک راوی کا بتا دیں، راوی واحد تو ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اور انہوں نے جو الکافی کی جناب پڑھی ہے وہ رسول کافی موجود ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 341 کتاب الحجہ باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 27 نمبر حدیث ہے۔ اس میں سند میں 2 راوی مجہول ہے، محمد بن یحییٰ اور سعد بن عبداللہ، یہ دونوں مجہول روات ہیں۔ اور میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، شیخ مامکانی رحمہ اللہ کی کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال، دونوں مجہول روات ہیں۔ یہ جلد نمبر 2 ہے، کبھی انہیں توفیق ہو تو پڑھ لیں۔ خیر، جنہیں اب اردو پڑھنا نہ آتی انہیں پتا کیا کریں۔ اور آگے مزید چلتے ہیں جی اگر من کن تو مولا سے بات ثابت ہوئی، اپنے پاس سے بھائی زبیر رضی ہمارے عالم ہیں، آپ کے محدث روپڑی صاحب ہمارے عالم ہیں۔ میں نے آپ کے وہابی اکابرین کی عبارات باقاعدہ پیش کی ہیں، انہیں آپ نے ٹچ تک گوارا نہیں کیا، انہیں ٹچ کرنا گوارا نہیں کیا آپ نے۔ اور الحمدللہ ہم آپ کے دلائل کا ابطال کر کے آگے جائیں گے، کیونکہ ہمیں علم و مناظرہ سے مستقل باقاعدہ شغف بھی ہے، اور الحمدللہ ہم قواعد و ضوابط و اصول مناظرہ جانتے ہیں الحمدللہ۔ دوسری بات، سنن ترمذی میں لکھا ہے، کنز الایمان میں لکھا ہے، یا پھر جو بھی آپ سے بات کی ہے، فار ایگزامپل آپ کو اتنا ہی نہیں پتا مولانا صاحب کے بطور خصم مخالف عبارت پیش کی جاتی ہے، وہ آپ یہ مترجمین کے حاشیے پکڑ کے آگے لگا رہے ہیں ماشاءاللہ۔